وضو کے فرائض۔ وضو میں کل 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں پھکنوں سمیت دھونا۔ وضو کی سنتیں۔ وضو کی کل 11 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا۔ نمبر 4، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 5، مسواک کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 8، سارے سر اور کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 9، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 10، لگاتار اس طرح وضو کرنا کہ پہلا وضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا وضو دھل جائے۔ نمبر 11، ترتیب وار دھونا کہ پہلے منہ دھوئے، پھر کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ وضو کی مستحبات۔ کل 5 مستحبات وضو ہیں۔ نمبر 1، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 2، مل کر دھونا۔ نمبر 3، دائیں طرف سے شروع کرنا۔ نمبر 4، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ نمبر 5، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ مستحب چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا۔ مستحب کا درجہ سنت سے کم ہے۔ مکروہات وضو۔ کل مکروہات وضو 6 ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ وضو کرنا۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3، زیادہ پانی بہانا۔ نمبر 4، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 5، خلاف سنت وضو کرنا۔ نمبر 6، زور سے چھٹکے مارنا۔ نواقض وضو۔ نواقض وضو وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جائے۔ نمبر 1، پاخانہ کرنا۔ نمبر 2، پیشاب کرنا۔ نمبر 3، ہوا خارج ہونا۔ نمبر 4، خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 5، منہ بھر کے قیانا۔ نمبر 6، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا۔ نمبر 7، نشہ میں مست یا بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 8، رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اپنے ہر بندے پر اپنا فضل اور کرم کرے اور اسے ہر تکلیف سے بچائے رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کو وضو کا مکمل طریقہ بتائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو وضو میں کتنے فرائض ہیں اور کتنی سنت ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ بتائیں گے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگی۔ وضو کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کر لیں۔ نیت کرنا سنت ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ لہٰذا آپ زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ آپ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے استنجا کی جگہ الگ ہوتی تھی اور وضو کرنے کی جگہ الگ ہوتی تھی، لیکن آج کل استنجا کرنے کے لیے اور نہانے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے سب ایک ہی واش روم میں بنایا جاتا ہے۔
تو ہم وضو کی نیت کرنا، وضو کے لیے بسم اللہ کہنا، اور اس کے لیے علاوہ وضو کے دوران جو دعائیں ہوتی ہے وہ سب ہم واش روم سے پہلے ادا کریں گے، یعنی باتھ روم جانے سے پہلے اس کو ادا کریں گے، اس کے بعد واش روم جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ وضو کی نیت کر لیں۔ اگر آپ وضو کی نیت نہیں کریں گے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ لیں کہ یہ بھی سنت ہے، اور پھر آپ یہ دعا باتھ روم جانے سے پہلے پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس دعا کو کسی کاغذ پر لکھ لیں، اور واش روم کا جو باہر کا دروازہ ہے اس کی سائیڈ والی دیوار پہ، یعنی واش روم کی باہر طرف آپ نے لگانا ہے، اس دیوار پہ آپ کسی اونچی جگہ پر اس کو چپکا دیں، اور جب بھی آپ واش روم جائے اور آپ کے بچے واش روم جائے تو اس دعا پر ایک نظر دوڑا لیا کرے اور اس کو پڑھ لیا کرے، اس کے بعد آپ باتھ روم چلے جایا کریں۔ اس طرح آپ کو آسانی سے 1 مہینے کے اندر اندر یہ دعا یاد ہو جائے گی، اور جب گھر کے سب افراد کو یہ دعا یاد ہو جائے تو پھر اس دعا کو یہاں سے اتار کر کسی محفوظ جگہ پر اس کو سنبھال لیں۔ اب ہم نے وضو کی نیت بھی کر لی، بسم اللہ بھی پڑھ لی، اور باتھ روم جانے سے پہلے کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھ لی۔ اب ہم نے باتھ روم جانا ہے، تو باتھ روم جانے سے پہلے آپ نے بایاں پاؤں یعنی کہ لیفٹ پاؤں سب سے پہلے اندر رکھنا ہے۔ اب آپ لیفٹ یعنی بائیں پاؤں کے ساتھ واش روم کے اندر داخل ہو جائے، اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے باتھ روم کے اندر کوئی بھی دعا نہیں پڑھنی۔ اب اگر آپ کا استنجا ہے تو پھر آپ سیدھا وضو سٹارٹ کر لیں، اور اگر آپ نے استنجا نہیں کیا ہوا تو پھر آپ وضو سے پہلے استنجا کریں۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ استنجا اسے کہتے ہیں جب چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کرنے کے بعد جب انسان فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے اور اپنے بائیں یعنی کہ الٹے ہاتھ سے اپنے آپ کو اچھی طرح صاف کرے، اور آپ نے 3 بار صاف کرنے اپنے آپ کو اچھی طرح کہ کوئی بھی غلاظت باقی نہ رہے۔ اب اگر آپ کا استنجا کافی دیر پہلے کا ہوا ہے تو پھر آپ سیدھا وضو سٹارٹ کر لیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے آپ استنجا کے لیے ایسے ہی بیٹھ جائیں کہ اگر کوئی چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب آنے کا کوئی خدشہ ہو تو اس سے انسان فارغ ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں کم از کم آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا کہ باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ آپ وضو سٹارٹ کرنے سے پہلے استنجا کے لیے بیٹھ جائے، اگر ضرورت ہو تو آپ فارغ ہو جائیں گے، اگر ضرورت نہ ہو تو پھر آپ سیدھا وضو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اس طرح تھوڑا پانی لے کے سب سے پہلے نلکا بند کر لے کہ پانی ضائع نہ ہو، اگر صابن ہے تو تھوڑا سا صابن بھی لے لے اور اس طرح اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو مل لے اور اپنے ہاتھ اس طرح واش کر لے۔ اور ہاتھوں کے واش کرنے کا یہ جو عمل ہے آپ نے اپنے ہاتھ 3 دفعہ دھونے ہیں، اس طرح ساتھ ساتھ نلکا بند کرتے جائے اور اسی طرح ہاتھ صاف کر لیں۔ اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو پنجوں تک دھونا ہے، یہ ایک پنجہ ادھر تک سیدھے ہاتھ کا اور یہ بائیں ہاتھ کا پنجہ ادھر تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح 3 دفعہ واش کرنا ہے۔ 3 بار ہاتھوں کو دھونے کے بعد اب انگلیوں کا خلال کریں، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں۔ ہاتھوں کو صاف کرنے کے بعد اب مسواک کا نمبر آتا ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے اور مسواک کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو آپ مسواک ضرور کریں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے چھوٹی سیدھے ہاتھ سے مسواک پکڑیں، چھوٹی انگلی کو نیچے رکھیں مسواک کی، 2 درمیان والی انگلیوں کو نیچے لے آئیں اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی انگلی سے مسواک کو اس طرح اوپر اس کا حصہ ٹائٹ پکڑے۔ مسواک کا طریقہ جو ہے نا پکڑنے کا وہ یہ ہے، اور پھر آپ نے سیدھے سائڈ کے دانتوں پہ 3 دفعہ دائیں طرف کے دانتوں کو، بائیں طرف کے دانتوں کو اور درمیان یعنی سامنے دانتوں کو اپنے مسواک سے 3 دفعہ صاف کر لینا ہے، اور ہر دفعہ مسواک کرتے ساتھ ہی آپ نے مسواک کو دھونا ہے، پھر دانت صاف کرنے اس کے بعد پھر مسواک کو دھونا ہے، پھر اس طرح آپ نے یہ عمل 3 دفعہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ مسواک کے بغیر بھی کلی کر سکتے ہیں۔ اس طرح چلو بھر پانی لے، سیدھے ہاتھ میں پانی لینے کے بعد اس طرح کلی کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر ہلکے کنارے تک پانی بہہ جائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو آپ غرارہ بھی کر لیجئے۔ اور کلی کرنے کا یہ عمل آپ نے 3 دفعہ دہرانا ہے اور یہ سنت ہے۔ کلی کرنے کے بعد اب آپ دوبارہ سیدھے ہاتھ میں پانی لیں
اور ناک کے نرم گوشت تک پانی چڑھائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پہنچائے پانی کو، اور یہ عمل بھی آپ 3 دفعہ دہرائیں۔ سیدھے ہاتھ سے پانی لیں گے اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ ناک صاف کریں گے۔ اس کے بعد چہرے کو دھونے کا نمبر آتا ہے، اور چہرے کو دھونے کے لیے سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں میں بھر کے پانی لیں اور کوشش کریں کہ اس کے بعد نلکا بند کر دیں۔ اگر نلکا بند نہیں کر سکتے تو پانی کی رفتار تھوڑی سلو رکھیں۔ بھر کے پانی لینے کے بعد اپنے چہرے کو اس طرح دھوئے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی سے اچھی طرح بھیگ جانی چاہیے۔ اور چہرہ صاف کرنے کا یہ سارا عمل آپ نے 3 دفعہ دہرانا ہے، جو کہ سنت کا طریقہ ہے۔ اب نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے کا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ آپ نے انگلیوں کے سرے سے ہاتھ دھونا شروع کرنا ہے اور کوہنیوں تک سارا ہاتھ دھو لینا ہے۔ کسی بھی عضو کو دھونے کی تعریف یہ ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرہ پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی مل لینے سے اس کو جو ہے نا دھونا نہیں کہتے۔ تو دھوتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر عضو اچھی طرح پانی سے بھیگ جائے۔ اور ہاتھوں کے سروں سے لے کر کوہنیوں کے یہاں تک جہاں ہاتھ رکھا گیا ہے ادھر تک آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ پہلے سیدھا ہاتھ اور اس کے بعد الٹے ہاتھ کا نمبر ہے۔ الٹے ہاتھ کا بھی وہی طریقہ ہے، ہاتھوں کے سروں سے سٹارٹ کریں اور اس طرح اوپر آہستہ آہستہ کوہنیوں سمیت تک دھو لیں۔ دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھونے کے بعد اب سر کا مسح اس کا نمبر ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی یہ 3 انگلیاں جو ہے چھوٹی انگلی، اس کے بعد وہ درمیانی انگلی، اس کے سروں کو آپس میں اس طرح ملا لیں۔ اب سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گودی تک اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے جو ہے وہ بھی سر سے جدا رہے۔ پھر آپ نے گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئے اس طرح، اور سر کا مسح میرا بھائی گاؤں کی مسجد سے دکھا رہے ہیں ہمیں۔ اب کلمے کی یہ جو 2 انگلیاں ہیں اس سے کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کرنا ہے، اور جو انگوٹھے ہیں 2 اس سے کانوں کی باہر جو پیچھے والے سطح ہے اس کا مسح اس طرح کرنا ہے انگوٹھوں سے، اور شہادت کی انگلی اور درمیانے والی انگلی سے آپ نے اس طرح گردن کا مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ پاؤں کو دھونا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سیدھا پاؤں دھوئیں گے۔ اس کے لیے آپ انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک سارا پاؤں اچھی طرح دھو لیں گے۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ تلے جو پاؤں کے نیچے والا حصہ ہے اس پہ بھی پانی اچھی طرح بہہ جانا چاہیے۔ پاؤں بھی آپ نے 3 ہی دفعہ صاف کرنا ہے، تو بس اگر آپ لوٹے میں پانی لیں گے تو پاؤں کو اچھی طرح صاف کر لیں تو میرے خیال سے 3 دفعہ ہو جائے گا۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ یعنی کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کریں گے اور انگوٹھے تک آ جائیں گے۔ یہ بائیں ہاتھ ہے اس کی چھوٹی انگلی ہے، اور یہ سیدھا پاؤں اس کا چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کر کے اس طرح کر لیں۔ اب بائیں پاؤں سارا دھو لیں اسی طرح 3 دفعہ، سرے سے سٹارٹ کریں پاؤں کو دھونا اور ٹخنوں سمیت سارا پاؤں دھو لیں، اور نیچے تلوں پر بھی پانی اچھی طرح بہا لیں۔ اور اس کا بھی خلال اسی طرح کرنا ہے کہ لیفٹ ہاتھ یعنی کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کرنا ہے اور انگوٹھے سے سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا بائیں پاؤں ہے تو اس کے انگوٹھے سے سٹارٹ کر کے چھوٹی انگلی تک خلال کرنا ہے۔ خلال کے دوران آپ نے یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہی استعمال کرنی ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ سیدھے پاؤں سے باہر آ جائیں، یعنی سیدھا پاؤں پہلے رکھے اس کے بعد آ جائے، اور پھر یہ دعائیں ہیں یہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دوسری دعا، اللہم اجعلنی من التوابین
وجعلنی من المتطہرین۔ اب الحمدللہ آپ کا سارا وضو ہو گیا۔ اب ہم فرائض اور سنت کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ وضو کے جو ٹوٹل فرائض ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا، یہ سب فرائض ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وضو کی سنتیں ہیں وہ ٹوٹل 14 ہے۔ سنت جو ہے وہ ہے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ پنجوں تک 3 بار دھونا، 3 بار مسواک کرنا، 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا اور داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ کہنیوں سمیت اور دھونا، پھر اس کے ساتھ سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں کا دھونا، یہ سب فرائض میں ہے تو اس میں ترتیب قائم کرنا۔ اچھا، اس کے علاوہ پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک وضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا وضو دھو لینا۔ اللہ کرے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو۔ اللہ پاک آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔ أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ I seek the forgiveness of Allah. There is no true God except Allah, the ever-living, the self-subsisting, and I turn to Him in repentance.